بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین کی دولت میں سبھی حضرات کا خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو شخص رمضان کے مہینے میں گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے۔ چلیے بتاتے ہیں۔ دوستوں، ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ اس وقت آپ نے اپنا ایک ایسا واقعہ بتایا جس کو سن کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ رمضان کی راتوں میں بھول کر بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ اسی لیے آج یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے اس پاک مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا سکیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ ایک دن شام کے وقت میں زیارت قبر کے لیے کوفہ کی قبرستان میں تشریف لے گیا۔ وہاں میری نظر ایک تازہ قبر پر پڑی جسے دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا۔ اسی لیے مجھے اس قبر کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، یعنی کہ مجھے یہ دیکھنے کی خواہش ہوئی کہ اس قبر کے اندر جو مردہ وہ کس حال میں ہے۔ اسی لیے میں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار کرنے لگا، یا اللہ اس قبر کی میت کے حالات مجھے ظاہر فرمائے۔ فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں میری فریاد سن لی گئی، یعنی کہ میری یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس مردے اور میرے درمیان جتنے بھی پردے تھے تمام کے تمام پردے اٹھا لیے گئے۔ اب ایک ہیبت ناک منظر میرے سامنے تھا، یعنی کہ ایک خوفناک نظارہ میرے سامنے تھا۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا، بھائی لوگوں، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس قبر پر مردہ آگ کی لپیٹوں میں گھرا ہوا ہے اور تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے۔ پھر وہ مردہ رو رو کر مجھ سے فریاد کرنے لگا اور چیخ چیخ کر مجھ سے کہنے لگا، یا علی، میں آگ میں ڈوبا جا رہا ہوں، میں اس آگ میں جل رہا ہوں، یا علی مجھے بچا لیجئے۔ اس قبر کی دہشت ناک منظر دیکھ کر اس کی چیخیں پکار اور اس کی دردناک فریاد نے مجھے بے چین کر دیا۔ اسی لیے میں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عرضی اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ اس مردے کی خواہشی بخشش کے لیے دعا کرنے لگا۔ میں اللہ سے دعا کر ہی رہا تھا، اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس مردے کی سفارش نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی غلط کاموں میں لپٹا رہتا تھا اور رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا۔ یہ شخص رمضان کے پاک مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اے علی، یہ شخص دن میں روزہ رکھتا تھا مگر رات کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، رات بھر یہ شخص زنا کرتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ سن کر میں رنجیدہ ہو گیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ اے میرے مالک، آپ کے سامنے تو مجھے رسوا نہ فرمانا، اس کی بے بسی پر رحم فرمانا اور اسے بخش دے۔ اس طرح سے میں اللہ کی بارگاہ میں گر کر اور رو رو کر دعا کرنے لگا۔ میں دعا کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے علی، ہم نے تمہاری فریاد سن لی ہے اور تمہارے صدقے میں اس شخص کو معاف کیا۔ پھر اس مردے پر
اس مردے پر سے قبر کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ دوستوں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا، اے لوگو، رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک اور برکت والا مہینہ ہے۔ خدا کے واسطے آپ اس پاک مہینے کی قدر کریں۔ اس دن میں بھی اور رات میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں گناہوں میں لپٹے رہیں۔ یاد رکھیے، ایسا کرنے والوں کا حشر بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو قبر میں بہت ہی سخت عذاب ملنے والا ہے۔ اسی لیے پیارے دوستوں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ رمضان کی راتوں میں بھی گندے کام اور گھٹیا کام نہ کریں، یعنی زنا سے بچیں۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کے دن کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ آپ کو قبر میں سخت عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور زنا جیسے برے کام سے ہم سبوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، یہ ویڈیو اپنے دوست کے پاس ضرور شیئر کریں، شاید اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو تو گناہ سے آزاد ہو جائے۔